السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارے ولاگ کا موضوع ہے کلر کہار میں موجود اہو بہو کا دربار۔ یہ دربار کلر کہار کی ایک بلند چوٹی پر موجود ہے۔ یہ دربار بغداد کے شیخ اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتوں حضرت سید سخی محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید سخی محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ کلر کہار کے باغات سے ملحقہ پہاڑ کی چوٹی پر اہو بہو کے خوبصورت مزار کے بائیں طرف بہت خوبصورت مسجد بھی بنائی گئی ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت شیخ اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے دو شہزادوں اور پوتوں کی کہانی یا اہو بہو مزار کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ کلر کہار کے اس علاقے میں ایک مائی صاحبہ سکینہ بی بی کے نام سے رہا کرتی تھی۔ ان کا مزار نیچے کلر کہار کے تھانے کے بالکل سامنے موجود ہے اور سبز رنگ کا اس کو رنگ کیا گیا ہے۔ بڑا مزار ہے اور آپ کو گزرتے ہوئے نظر آ سکتا ہے۔ آپ ہمیشہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام کا 11ویں شریف کا لنگر پکایا کرتی تھی اور عام لوگوں میں تقسیم کیا کرتی تھی۔ اس وقت کفر کا راج تھا اور کافر آپ کو اس کام سے منع کیا کرتے تھے۔ اب مائی صاحبہ نے ان کی بات کے پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھا۔ یہ ناظرین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے دونوں پوتوں کی قبریں ہیں جو کفر یا کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اسی مقام پر شہید ہو گئے تھے۔ مزار کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اندرونی اور بیرونی سطح پر نئے سرے سے بنایا گیا ہے۔ ان دونوں اشخاص یعنی سید سخی محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید سخی محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقام پر آنے کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بی بی سکینہ وہاں پر لنگر تقسیم کیا کرتی تھی تو ان کفار نے اس کام سے بہت سختی سے منع کیا۔ مائی صاحبہ نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام جاری رکھا۔ جب انہوں نے آپ کے ساتھ سختی برتی تو آپ بہت افسردہ ہو گئیں اور غم زدہ ہو کر بغداد کی طرف منہ کیا اور ہاتھ اٹھا کر التجا کی کہ بغداد والے شہنشاہ میری مدد کو آئیں۔ اسی افسردہ کیفیت میں آپ کی آنکھ لگ گئی تو بغداد کے شہنشاہ غوث اعظم سرکار کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے اپنے دو شہزادوں کی زیارت کرا دی اور فرمایا کہ یہ تمہاری مدد کو آ رہے ہیں۔ پھر جناب غوث اعظم نے اپنے دونوں شہزادوں کو حکم دیا کہ آپ اس علاقے جس کا نام کلر کہار ہے وہاں روانہ ہو جائیں۔ جب دونوں شہزادے جو کہ غوث اعظم سرکار کے پوتے تھے روانہ ہونے لگے تو آپ کی ملاقات اپنے استاد محترم حضرت سخی سید فاضل بغدادی حسنی حسینی سے ہوئی۔ ان کا مزار بھی سامنے دوسری پہاڑی پر موجود ہے۔ لوگ انہیں روڑیوں والی سرکار یا موروں والی سرکار کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ نیچے نظر آنے والی جگہ چلہ گاہ کہلاتی ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک فقیر کی رہائش گاہ تھی جو چلہ گاہ کے نام سے مشہور ہوئی، اور یہ ساری معلومات ان مزاروں پر لکھی بھی ہوئی ہیں۔ بائیں طرف ایک بہت خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے، ماربل سے سجائی گئی ہے، بہت خوبصورت اس کے محرابی دروازے ہیں اور اس کے بالکل بندی پر ایک بہت بڑا درمیان میں گنبد بنایا گیا ہے اور سائڈوں پر چھوٹے گنبد ہیں اور مینار دو ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ ساری مسجد خوبصورت وائٹ ماربل سے بنائی گئی ہے، بہت خوبصورت مسجد ہے۔ یہ مسجد اہو بہو جامع مسجد کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ بہت خوبصورت مسجد بنائی جا رہی ہے اور ابھی یہ زیر تعمیر ہے، لیکن چاروں سائڈوں پر بہت خوبصورت چھوٹے گنبد اور درمیان میں بڑا گنبد بنایا گیا ہے۔ یہ خواتین و حضرات، مزار اہو بہو کی چوٹی سے دوسری چوٹی تک جہاں سید فاضل بغدادی حسنی حسینی کا مزار ہے جانے کے لیے آپ چیئر لفٹ یا چیئر کیبل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تقریباً 200 میٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سامنے دوسری پہاڑی کے اوپر دوسرا مزار موجود ہے۔ یہ مزار جناب سید فاضل بغدادی حسنی حسینی کا ہے جو کہ سید سخی محمد یعقوب اور حضرت سید سخی محمد اسحاق کے استاد تھے۔ جب بغداد شہر سے دونوں شہزادوں کو حکم ہوا
کلر کار جانے کا تو آپ نے ان سے دریافت کیا تو شہزادوں نے بتایا کہ دادا سائیں کا حکم ہے کہ فلاں علاقہ جہاں کفار مسلمانوں کو ستا رہے ہیں ہم ان کی مدد کو جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس پٹھوار کے علاقے میں مراٹھوں کی حکومت تھی اور یہ مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے۔ چنانچہ جناب سید فاضل بغدادی نے دونوں شہزادوں کے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور آپ کو جنگ کے طریقے سکھاؤں گا۔ آئیے ناظرین، اب آپ کو اوپر مزار تک لے کر چلتے ہیں جہاں پر سید فاضل بغدادی حسنی حسینی کا مزار موجود ہے۔ ساتھ ساتھ آپ نیچے دور دور تک کلر کہار کا بھی نظارہ کر سکتے ہیں۔ جب سید فاضل بغدادی دونوں شہزادوں کے ساتھ روانہ ہوئے تو آپ کے بغل میں موروں کا ایک جوڑا تھا جن کی نسل آج بھی کلر کہار میں موجود ہے۔ آپ لوگوں کی جب ملاقات ماشکینہ سے ہوئی تو انہوں نے مل کر 11ویں کا لنگر تقسیم کیا۔ جب کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے شہزادوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ شہزادوں نے بہادری کے ساتھ جنگ لڑی اور جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ دونوں شہزادوں کو کلر کہار کی پہاڑی پر سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایک ہفتے کے بعد آپ کے استاد محترم جناب حضرت سفیر سید فاضل بغدادی نے بھی جام شہادت نوش فرمایا اور اسی پہاڑی پر یہ قبر ان کی بنائی گئی۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد ان دونوں پہاڑوں پر کوئی انسان نہیں چڑھ سکتا تھا کیونکہ ان پر موکلوں کے پیرے تھے۔ یہ قبر جو آپ کو اس مزار کے اندر نظر آ رہی ہے جناب موراں والی سرکار سید فاضل بغدادی حسنی حسینی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے مزار پر بابا فرید اور اس کے بعد سرکار سلطان حضرت بہو بھی آئے اور یہاں پر انہوں نے قیام کیا۔ بابا فرید گنج شکر کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ان کا اس علاقے سے گزر ہوا تو وادی کلر کہار میں ایک کنواں جس سے علاقے کے لوگ پانی پیتے تھے، اس کنویں پر بچیاں پانی بھر رہی تھیں تو بابا فرید نے ان سے پینے کے لیے پانی مانگا تو انہوں نے بابا جی کا تمسخر اڑایا اور کہا بابا جی پانی کڑوا ہے۔ بابا جی نے 3 دفعہ پانی مانگا تو بچیوں نے 3 مرتبہ ہی کہا کہ پانی کڑوا ہے۔ بابا فرید نے فرمایا اگر یہ پانی کڑوا ہے تو کڑوا ہی صحیح، اور پانی کڑوا ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو کا بھی اس وادی کلر کہار میں قدم پڑا تو آپ کے آنے سے اس علاقے میں کافی بہتری آئی اور علاقہ خوشحال ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس علاقے میں حضرت سلطان بہو سرکار تشریف رکھتے تھے تو ان کو اور ان کے غلاموں یا مریدوں کے لیے کھانا موکل فراہم کرتے تھے۔ جب علاقے کے لوگوں نے کڑوے پانی کا حضرت سلطان بہو سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک پہاڑ پر آؤ تو وہاں سے ایک پتھر نکالو۔ جب پتھر نکالا تو چشمہ جاری ہوا جو میٹھے پانی کا چشمہ تھا۔ میٹھے پانی کا یہ چشمہ ابھی تک اس پہاڑ پر موجود ہے اور حضرت سلطان بہو سرکار نے فرمایا کہ یہ چشمہ تا قیامت ختم نہ ہوگا۔ اب اس علاقے کے لوگوں کی خوشحالی کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، صاف اور شفاف پانی۔ اس مزار کے متولی جناب محمد افضل بہو فرماتے ہیں کہ جو غار حضرت سلطان حضرت بہو سرکار کی چلہ گاہ کہلاتی تھے وہ دراصل فقیر کی قیام گاہ ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے چلہ گاہ لکھ دیا۔ جناب سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں جو چلے کرتے ہیں وہ جنات کے طالب ہوتے ہیں اور جو فقیر ہوتے ہیں وہ صرف مالک کے طالب ہوتے ہیں۔ دوسری پہاڑی کے اوپر مسجد صدیقیہ کے نام سے ایک چھوٹی سی مسجد موجود ہے جو اوپر پہنچنے والے حضرات نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس مزار کے چاروں طرف پہاڑیوں کے اوپر بہت بڑی تعداد میں جنگلی زیتون موجود ہے جسے عام لفظوں میں کہو کا پودا کہتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اس وقت ہم آپ کو اس مزار کے متولی جناب فقیر محمد افضل سے ملاقات کرواتے ہیں۔ تھوڑا تسی اپنے لفظاں دستے ہو کہ اے بابا ہو بہو سرکار دے اے پیر محترم سن جی بغداد شریف چوں آئے نے۔ بغداد شریف تھلے مائی دا دربار ہے مائی 11ویں شریف دندی ہوندی سی تے کافراں نے انہوں روکیا، انہوں بہت تنگ کیتا تے فقیروں نے بغداد والے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے سائیاں میری مدد واسطے پہنچو۔ پھر غوث پاک دی ذات نے اپنے پوترا نے حکم دیتا اس رستے جاؤ۔
ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਮਾਈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਮਾਈ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਰਲ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਆਪਸੀ ਪਤ ਲਾੜਤੀ। ਹਸਨ ਹੁਸੈਨੀ ਨੇ, ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ذات ਹਸਨ ਹੁਸੈਨੀ ہے، وہ گوس پاک دی لڑی آ رہی ہے۔ اور ساتھ ہی بابا جی کا مزار بھی نظر آ رہا ہے۔ مناسب کرایہ تقریباً 100 روپیہ لیتے ہیں اور آپ کو ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ لفٹ ہے، اب ہم اس میں سوار ہوتے ہیں اور دوسرے سرے پر پھر واپس جاتے ہیں۔ یہاں مزار موجود ہے۔ جی خواتین و حضرات، حضرت اہو بہو کے مزار کے شروع میں ہی مین بازار میں دستکاری کے تمام شعبوں کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ آپ چھوٹی بڑی چیزیں یہاں پر خرید سکتے ہیں، اور حمزہ صاحب کی دکان حق بہو ارکیات سے آپ ارکیات بھی خرید سکتے ہیں، جو اسی کلر کار کے مین علاقے میں موجود ہے، اور مزار کے شروع میں ہی یہ دکان واقع ہے۔ جی خواتین و حضرات، اب اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں، اور آپ دیکھیں کہ کلر کار کا یہ منظر کتنا حسین ہے۔